آج مکتوب نمبر 225 سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ حضرت ملا طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا۔ اس بیان میں کس طریقے عالیہ کی ابتدا میں وہ احوال نشر ہو جاتی جو دوسرے طریقے والے کو نہایت آخر میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن اندراج نہایت و در بدایت طریق پر، جو کہ اس طریقے عالی کے لوازمات میں سے ابتدا میں اس احوال ظاہر ہونے میں سے لازم نہیں آتا کہ اس صاحب احوال کو کامل اور مکمل کرا دیا جائے اور طریقہ سکھانے کی تعلیم کی جاتی ہے جو اس کے مناسب بیان میں۔ نحمد و نصلی علی نبی و نسلم علیہ وعلی آلہ الکرام۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کے نبی پر درود بھیجتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سے بزرگ اولاد پر سلام بھیج دیتے ہیں۔ آپ کے پے در پہ بھیجے ہوئے گرامی نام وصول ہوئے اور طالبوں کی گرما گرمی، ان کا ذوق شوق اور جمعیت کا معلوم کر کے خوشی پر خوشی حاصل ہوئی۔ حاصل کا نام یہ کہ چونکہ اس طریقے کے ابتدائی میں اس کی انتہا درجہ لحاظ اس طریقے عالی کے مبتدیوں کو شروع میں اس قسم کے احوال ظاہر ہوتے ہیں جن پر منتہی اضراب کے احوال پر شروع ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے دونوں قسم کے احوال کے درمیان سوائے اس عارف کے جس کی نظر بصیرت تیز ہو کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا، بس محض اعتماد کرتے ان احوال پر جو احوال بنا سکتی ہیں ان کے طریقے سکھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں اس صاحب احوال کا نقصان اس کے طالبوں کے نقصان سے زیادہ ہے، اور اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا اپنے خیال کے مطابق کامل ہونا اس کی ترقی کو روک دے گا، اور بہت ممکن ہے جو مرتبہ جو مقام ارشاد کے لوازمات سے اس کی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کیونکہ اس کا نفس ہمارا ابھی تک اپنے کفر پر قائم اور اس کا تذکیہ نہیں ہوا۔ پھر جو کچھ ہوا سو ہوا، جس جماعت کو آپ نے اجازت دی ہے اس کی نرمی اور محبت سے سمجھائے کہ اس طرح کی اجازت کمال پر منحصر نہیں ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ اس قسم کے احوال جو شروع میں ظاہر ہوتے اندراج نہایت اور بدایت اطلاع میں اتحاد ہونے کی قسم سے ہیں، ان مناسب نصیحت جو ان کے مناسب احوال اختیار کریں، ان کے نقائص سے ان کو مطلع کرتے رہیں۔ اب جو کہ آپ نے ان کو اجازت دی ہے اس لیے طریقہ کی تعلیم سے ان کو منع نہ کرے، ممکن ہے کہ آپ کی توجہ کی برکت سے مقام ارشاد کی یقین تک پہنچ جائے۔ دوسرے کہ جب آپ نے اس عظیم قدر کام کو شروع کرے تو مبارک ہو، اس کام میں بڑی صحیح اور کوشش کرے، اسے گرم رہے تاکہ طالبوں کی زیادہ سے زیادہ ترقی کا باعث ہو۔ السلام۔ یہ وہ موضوع ہے جو اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نقشبندی سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ ترتیب کے لحاظ سے مختلف ہے۔ دیکھیے، ہم کسی جگہ چل رہے ہیں، مثلا لاہور جا رہے ہیں، مثلا لاہور تقریباً 1000 فٹ پنڈی سے اوپر ہے، 70 مرتبہ ہے، 1000 فٹ اوپر ہے۔ اب اگر اس میں ایک چڑھائی ہو، یعنی شرط یہ کہ اس میں صرف ایک چڑھائی، مثال کے طور پر، تو یہ چڑھائی ابتدا میں بھی ہو سکتی ہے اور انتہا میں سیدھا ہوگا، یا ابتدا میں آپ سیدھا کر لیں، انتہا میں چڑھائی کر لیں، کیا ہے دونوں سے؟ تو آئیے آپ کا اختیار ہے، آپ بے شک ابتدا میں سیدھا کر لیں اور انتہا میں چڑھا لیں، یا ابتدا میں چڑھا لیں پھر اس کے بعد انتہا میں سیدھا کر لیں، دونوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے۔ اب اگر آپ ابتدا میں چڑھائی لے لیں تو آپ لاہور تو نہیں پہنچیں گے، لیکن کسی نے اگر کہا کہ لاہور پہنچنے کی اخیر میں چڑھائی ہے، لاہور پہنچنے کی اخیر میں چڑھائی ہے، اور کسی ایسی سڑک سے آپ چلے جائیں جس میں ابتدا میں چڑھائی ہو، تو کیا ہے آپ لاہور پہنچیں گے؟ اور تو آپ نہیں پہنچ گئے، ابھی تو آپ کو راستہ باقی ہے، ابھی تو آپ نے آگے جانا ہے، تو غلط فہمی آپ کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی باقی سلسلے تھے، چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ، شاذلیہ اور اس طریقے سے کبریہ، یہ سارے سلسلے جتنے بھی گزرے ہیں ابھی بھی ہیں الحمدللہ، ان سلسلوں میں نفس کا سلوک پہلے طے کیا جاتا تھا
یعنی مجاہدہ تو کروایا جاتا تھا، مجاہدے کے ذریعے سے نفس کا جو ٹیڑھ ہوتا تھا اس کو دور کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اخیر میں ان کو جذب ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، ہمارے حاجی مراد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تکمیل بذریعہ جذب ہوتا ہے، تکمیل بذریعہ جذب ہوتا ہے، مطلب اخیر میں جذب آتا ہے، اس کے ذریعے سے تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو قادریہ میں بھی یہی تھا، سہروردیہ میں بھی یہی تھا، دوسرے سلسلہ میں بھی یہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو بالکل مجاہدہ کا شوق نہیں تھا، وہ مجاہدے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مثلا میں مثال لیتا ہوں، مولوی لوگ، افسر لوگ، سادات کیا مجاہدے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مجاہدے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عموماً مجاہدہ ان کو اگر کرنا پڑ جائے وہ علاقہ بات ہے، ورنہ خود اگر آپ مجاہدہ تیاری کرائے تو ان کو مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہلے شوق دلانے کے لیے جذب کروایا جاتا تھے، تاکہ ان کو اتنا جذب ہو کہ اس جذب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، شوق میں یہ مطلب نفس خوشی کے لیے تیار ہو جائے، مطلب یہ کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ طریقہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کی، اور انہوں نے ایک ایسا طریقہ بنا لیا جس کے ذریعے سے بذریعہ جذب ان میں شوق پیدا کرتے تھے، تاکہ وہ جو ہے نا نفس کے مطلب اس کو مجاہدے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اب چونکہ سنا تو یہی گیا تھا، پورے دنیا میں یہی ڈنکا بج رہا تھا کہ جذب سے تکمیل ہو جاتی ہے، جذب سے تکمیل ہو جاتی ہے، اور ان کو ابتدا میں جذب حاصل ہو جاتی تھی بوجوہ۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ ہم کامل ہو گئے، ہم کامل ہو گئے، حالانکہ کمال تو ابھی دور تھا، کمال تو ابھی دور تھا۔ اس کے لیے حضرت نے پھر باقاعدہ پورے لمبا مکتوب میں خاصی اپنے بھائی کو لکھا، اس میں یہ چیزیں بڑی تفصیل سے لکھی جو ہے مختصر ہے، کہ اس قسم کے جذب سے تکمیل نہیں ہوتی، اس سے تکمیل کے لیے رستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ کیا خیال میں؟ رستہ ہموار ہو جاتا ہے، یعنی اب آپ شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے جذبے سے اب آگے بڑھیں اور محنت اور مجاہدے کے ذریعے سے سلوک لے کر کے تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ مطلب طریقہ کار۔ تو حضرت نے، اب چونکہ ابتدا میں اس طرح ہوا تھا تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو حضرت نے اس پر شد و مت کے ساتھ رد فرمایا ہے، یہ جو اس قسم کے لوگوں کو اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو یہ نہ خود پہنچے ہوتے ہیں نہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، مسائل میں شکار ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ واقعتاً مراقبات ہے، اب آپ مراقبات کے ذریعے سے عوام میں اڑنے لگے، اور وہ کیفیات جو منتہی لوگوں کو آتی ہیں وہ آپ آنے لگے، تو مجھے بتاؤ کہ شیطان کس لیے آرام سے بیٹھے گا؟ کہ آپ کو یہ نہیں سمجھائے گا کہ تم کامل ہوگا؟ کیا سو رہا ہوگا؟ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، وہ کہے واہ جی واہ کیا بات ہے، آئی وہ آپ کو پہنچ گئے۔ میں آپ کو خود بتاؤں، یہاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ نقشبندی سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا،
اور وہ کہتا ہے کہ میرا اپنے شیخ کے ساتھ چونکہ بالکل ہی رابطہ نہیں ہوتا، اور واقعی ان کے شیخ کے ساتھ رابطہ ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا، خط پر خط بھیجو جواب نہیں، ٹیلی فون کرو جواب نہیں، میسج کر لو جواب نہیں. ہاں اس کے سلسلہ مجھے پتا تھا کہ اس باقی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، مرید نہ کو رابطہ بالکل ماشاء اللہ ایسا. اور اس پیر صاحب کی توجہ بہت زیادہ ہوتی، پورے مسجد کو پھیلانے. اب یہ والی جو بات تھی مطلب یہ کہ انہوں نے سارے قوم کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن کم از کم اتنی طلب ضرور تھی کہ میرا چونکہ رابطہ نہیں ہو رہا تو مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ قائم کر لوں، میں نے کوئی بیعت کی ضرورت تو نہیں ہے. البتہ شیخ تعلیم چونکہ آپ کے یہاں بھی اصطلاح ہے تو آپ کے یہاں چونکہ ہے کہ اگر شیخ موجود نہ ہو تو شیخ تعلیم سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، تو میں شیخ تعلیم آپ کو بن سکتا ہوں، آپ تشریف لائے کریں. تو شیخ تعلیم میں بن گیا تو اس کے بعد میں معمولات کا چارٹ کروں پر لازم کر دے جو ہمارا طریقہ کار ہے. اب پتہ چلے کہ فجر کی نماز بالکل نہیں، مدت دراز سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا میں نے بڑا مشکل ہے. میں نے کہا بھائی یہ فرض ہے، فرض جانتے ہو فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا فرض کے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے، آپ کا تو کہ راستہ شروع ہی نہیں ہوا. میں نے کہا فرض نماز پہلے پھر اس کے بعد باقی بات ہے، آگے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا جب تک آپ کو فرض نہیں. اچھا الحمدللہ اس کو فرض نماز چل پڑے شروع. پھر مجھے خود کہا کہتے میں تو ہوا موڑ رہا تھا، میں تمہارا کے بات چل رہے تھے، میں سمجھ رہا تھا کہ میں تو میں لوگ ہوں، آپ نے تو مجھے زمین پہ ڈال دیا. میں نے کہا آپ تو کرتے ہیں نا تبھی تو ڈال دیا. میں نے دیکھا کہ اگر جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ طریقہ مجھے بتاؤ کون سا طریقہ. اس میں بہت سارے واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے ذریعے سے جو مراقبات میں ہوتے ہیں توجہات میں ہوتی ہیں. یعنی میں نے بہت سارے ایسے حضرات کو جو توجہ کو اصل سمجھتے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کی توجہ جب شروع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں بس کامل ہو جاتا ہے. بھائی توجہ تو جوگی کی بھی ہوتی ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا. اگر توجہ کی بات توجہ تو جوگی کی بھی ہوتی ہے تو کیا وہ کامل ہو گیا؟ ولی اللہ بن گیا؟ کون سی بات کر رہے ہو؟ تو مطلب جس کو کہتا ہے نا یعنی اور کچھ نہیں، دلیل ولیل کچھ نہیں ہوتا. یہ دلیل تو نہیں ہے، دلیل تو شرعی دلیل ہوتی ہے نا. یہ دلیل کیا ہے؟ یہ دلائل سارے کے سارے نفس نے گڑے ہوتے ہیں، شیطان نے سکھایا ہوتے ہیں. یہ دلائل مجھے بتاؤ کون سے حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو توجہ حاصل ہو جائے وہ کامل ہو گیا؟ مولانا صاحب کو بھی نظر سے گزری یا مراقبات کے ذریعے سے ہو آسمانوں پہ چلے پڑے تو کامل ہو گیا؟ کسی حدیث شریف میں قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ دین آپ کے سوچ سے بنا ہوا ہے یا اوپر سے آیا ہوا ہے؟ دین آپ کی سوچ سے تو نہیں بنا ہوا، تو اوپر سے آیا ہوا ہے. جیسے ہے اس طرح ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. ہم تو اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، نہ کم کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ حضرت کے سامنے مجھ سے زیادہ تھیں. ہمیں تو پتہ ہی حضرت کے مکتوبات سے چلا ہے. تو حضرت کے سامنے تھی تو حضرت نے اس پر بڑی شرمت کے ساتھ لکھا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ہمیں تو الحمدللہ اللہ پاک نے بالکل اس راستے کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ متعلق دکھایا کہ 4 مکتوبات، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے رستہ بتایا گیا کہ اس کے مکتوب نمبر 2 87 پڑھ لو. مکتوب نمبر 2 87 پڑھ لیا، پتہ چل گیا اوہ تو سارا کچھ تو اس میں لکھا ہوا. اصل تو یہ اسی سے الحمدللہ ہمارا کام شروع ہو گیا. پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی اسی ہی مکتوب کے تشریح پر انگلینڈ میں پورا گڑبڑ آ گیا. ان لوگوں نے جب سنا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو وہاں تو اس قسم کی چیزیں عام تھی،
مسائل عام، اللہ کا شکر ہے ان کو سمجھ آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی حق کے در پتہ چل گیا، جیسے کہ یہ زخموں کے اوپر مرہم کوئی ڈال لے، ان کو احساس ہو گیا. تو الحمدللہ ابھی تک ان کے ساتھ میں اور ماشاءاللہ کافی ساتھیوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ. تو یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کسی کے لیے باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو تو پتہ کرا، نظام تو اس کے ہاتھ میں. تو یہ اس کا یہ اس قسم کی مکاتب شریفہ کی بڑی ضرورت ہے. جو یہ مکتوب ہے نا، اس میں تو حضرت نے بڑے مختصر سے سمجھایا ہے، مختصر سے وہاں اچھا کئی مکتوبات گزری ہیں جن میں وہ ایک کشف کی تعبیر جو ہے وہ حضرت نے سمجھائی. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ فساب ان کا جو ہے نا وہ اس کے بعد کہتے ہیں اچانک پہاڑ سامنے آ گیا، ہاں وہ جو ترک تھے وہ تو اس پہ بہت آرام سے چڑھ گئے ہمت کے ساتھ. یہ فساب اگرچہ آرام سے نہیں چڑھ سکے، ان کے پیچھے چڑھنے کی وجہ سے اسی وقت پہنچی گیا. تو حضرت نے ان کی تشریح فرمائی تھی کہ یہ نفس کو سر کرنے کا پہاڑ ہے جو جذب کے بعد آتا ہے، یہ جذب کے بعد آتا ہے. ہمارے دفاع کی سلاسل تھے، اس میں پہاڑ پہلے سر کروایا جاتا تھا، پھر بعد میں آپ سیدھے جائیں گے آئیں، اور یہاں جو ہے مطلب پہاڑ بعد میں سر کروایا جاتا ہے. فرق یہی ہے. تو بہرحال یہ اسی قسم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.